بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا سلام۔ میں بہت پرامید ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے، اور اللہ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ انگلش کلی چینل میں پھر آپ کو ویلکم کہتا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویوز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور ہم نے کافی اچھے لوگوں کو اس میں ہمیں موقع ملا ان کو انٹرویو کرنے کا، اور مجھے بہت یقین ہے ہمارے ویوز نے بہت کچھ سیکھا ہوگا ان سے، ان کی باتیں سن کے۔ اس سلسلے میں آج پھر ہمارے ساتھ ایک مہمان حاضر ہیں، اور میں اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں کچھ بتاؤں، میں بہت ان کو تھینکس کہنا چاہوں گا کہ میری ایک کال پہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ جتنے خوبصورت انسان ہیں ویسے ان کا دل بھی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس بندے کے بارے میں کہ میں نے کبھی ان کے منہ سے سخت الفاظ نہیں سنے۔ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور دوست تو میں کہوں گا بھائی جیسے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے لیے ان کی لائف جو ہے، جیسے کہ ہم نے جتنے لوگ انٹرویوز لیے ہیں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لائف میں جو اچیومنٹس کی ہیں وہ سب کے لیے ایک لیسن ہے، ٹھیک ہے، ایک اٹ سیلف ایک موٹیویشن ہے کہ بندہ کہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں مشکلات درپیش ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے، تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن سے ہماری بات ہو چکی ہے، انہوں نے کیسے ان حالات کو فیس کیا اور ایک مقام تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو خالق ہے، مالک ہے، بیٹ میں بھی دیتا ہے، لیکن اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ محنت کرو گے تو میں اس کا پھل دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بیکاز ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے۔ یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں، ان کا نام ہے محمد اشفاق۔ یہ ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن ہے، اور آج کل اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول توبالہ میں۔ اور میں مزید باتیں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تو ویور سنتے رہتے ہیں، تو چلتے ہیں ہمارے آج مہمان کے پاس، اور یہ اپنے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ آج آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا مشکلات فیس کی، کیسے پڑھا، اور ان کا تعلق کہاں سے ہے بیسکلی۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ سر پلیز ہمارے ویورز کو بتائیے اپنے بارے میں، آپ کا تعلق، آپ نے کیسے پڑھا، جو مشکلات فیس کی ساری پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں فہد خٹک بھائی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پورے کوہارٹ میں سے مجھے انوائٹ کیا ہے، بہت شکر ہے، بڑی مہربانی۔ میرا نام محمد اشفاق ہے، اور میں بیسیکلی در آدم خیل بست خیل سے بلانگ کرتا ہوں، اور میری ڈیٹ آف برتھ وہ 1979 ہے، اور میں نے جب ایک سرکاری اسکول سے تعلیم کا آغاز کیا تھا تو میٹرک بھی گورنمنٹ ہائی اسکول بست خیل سے میں نے کیا ہے، اور ایک طرف تو میری تعلیم جاری تھی، دوسری طرف میں ایک اسپورٹس مین بھی تھا۔ جو ہی میں 9th کلاس میں پہنچ گیا تو جب سلیکشن ہو رہی تھی پلیئرز کی، تو جو ہمارے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر تھے تو انہوں نے تقریباً 5-6 اسپورٹس مین کو یعنی اسٹوڈنٹ کو وہ سلیکٹ کیا، تو اس نے مجھے بھی سلیکٹ کیا۔ تو الحمدللہ پھر میں اس کی جو امیدی تھی میں اس پہ پورا اتر آیا، تو ہم نے والی بال جوائن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹکس بھی میں نے جوائن کیا تھا، جس میں ہائی جمپ شامل تھا اور شاٹ پٹ بھی اس میں شامل تھا۔ تو اس سے ہم نے آغاز کیا۔ تو 9th کلاس میں جب میں تھا تو اتنی وہ اسٹرینتھ اور فلیکسیبلٹی نہیں تھی میرے جسم میں، حالانکہ ہم نے بہت سے میچ جیتے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے وہ سیمی فائنل میں ہم جو ہار گئے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایئر میں جب 10th میں پہنچ گئے تو خوب ہم نے محنت کی، گاؤں میں بھی اور اسکول سطح پہ بھی، تو الحمدللہ ہم وہ جتنے بھی FR کوہارٹ یعنی فرنٹیئر ریجن کوہارٹ میں ہم ونر قرار پائے۔ اس کے بعد ہمیں مزید اورکزئی ایجنسی کے ساتھ کھیلنا پڑا، وہاں پہ بھی الحمدللہ ہم نے وہ ٹرافی اپنے نام کر دی۔ پھر جو پورے پاٹا جو تھی اور گلگت، تو وہاں کا ایک ٹورنامنٹ منعقد ہوا تھا گلگت میں، گورنمنٹ ہائی اسکول گلگت سٹی میں، تو وہاں پر ہم انفارچونیٹلی پہلے میچ ہی ہار گئے اور ہم واپس آ گئے، لیکن یہاں اس ریجن میں ہم سے کسی بھی ٹیم نے ہم سے وہ میچ نہیں جیتا۔ تو الحمدللہ جب میٹرک میں نے کیا تو اسپورٹس مین کے ساتھ ساتھ تو میرا فرسٹ ڈویژن بھی آیا اس وقت۔ تو اس کے بعد میں نے در آدم خیل کالج میں ایڈمیشن لیا فرسٹ ایئر میں، تو وہاں پر یہ 1997 کا زمانہ تھا۔
تو الحمدللہ جب فرسٹ ایئر میں تھا تو وہاں پہ بھی انہوں نے جو سلیکٹر تھے انہوں نے مجھے جوائن کیا ایز اے پلیئر. تو وہاں پر ہم کھیلتے بھی تھے اور اسٹڈی بھی کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ. تو فرسٹ ایئر میں تو اتنی وہ پوزیشن میری نہیں رہی اچھی. تو سیکنڈ ایئر میں الحمدللہ کالج میں فرسٹ آیا. اس کے بعد وہی میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی. تو تھرڈ ایئر میں الحمدللہ میں نے 181 نمبر لیے. جو ایک ٹیچر میرے پیچھے آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپنی فوٹو دے دے. تو میں نے کہا کیا؟ تو میں نے تو صرف اپنے کالج کا رزلٹ دیکھا تھا کہ میں فرسٹ آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ الحمدللہ پورے کوہاٹ ڈویژن میں فرسٹ آئے. تو اس کے بعد جو لوکل نیوز پیپر تھے اس پہ میرا نام اور میری فوٹو وغیرہ آئی تھی. تو میرے والدین سب میرے رشتہ دار میرے ٹیچر وہ بہت خوش ہو گئے یہ دیکھ کر. تو میں نے یہ ایفرٹ شروع کی. لیکن تھرڈ ایئر میں ہی تھا میں کہ ایک ویکنسی آئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے ایز اے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہم نے آپ کو جوائن کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے. تو پھر میں نے اس کو جوائن کیا. تو فورتھ ایئر میری پرائیویٹ رہی لیکن پھر بھی الحمدللہ درا کالج میں فرسٹ آیا تھا. جب میں نے رزلٹ دیکھا تو ہمارا رزلٹ ادھر آیا تھا. تو فرسٹ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی میں آیا تھا. تو یہ 2-3 سال تک میں درا کالج میں فرسٹ آیا. اس کے بعد میں نے سینئر ڈپلومہ کیا کرک سے. تو اس کے بعد میں نے ایک ماسٹر کیا پشاور یونیورسٹی سے, وہ پشتو میں نے کیا. پھر 2007 میں مجھے موقع ملا کہ میں ریگولر ایم ایس سی کروں ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں. تو وہاں پہ میں نے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں ایم ایس سی کر دیا. تو الحمدللہ وہ میرا فرسٹ ڈویژن آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے تھیسس تھے وہ بھی انہوں نے بہت اپریشیٹ کیے, کیونکہ میں نے وہ جو تھیسس تیار کیے تھے جو افیکٹس ہے جو اسموکنگ کے افیکٹس ہے, افیکٹس آف اسموکنگ آن ہیومن ہیلتھ. تو اس پہ میں نے بہت ریسرچ کیا تھا, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. تو الحمدللہ اس کا بھی میرا فرسٹ ڈویژن آیا. تو پھر پبلک سروس کمیشن کا ایگزام تھا تو ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن کا. تو الحمدللہ فاٹا سے تو میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی, میں پہلے نمبر پہ تھا. لیکن جو پروونشل سطح پہ میری 12 نمبر پہ پوزیشن آئی تھی. تو ٹوٹل انہوں نے 32 بندوں کا انتخاب کیا تھا پورے صوبے کے لیے. تو اس میں میرے 12 نمبر تھی اور فاٹا میں میری پہلی نمبر تھی الحمدللہ. اس کے بعد میں نے مزید وہ ایفرٹ جاری کیا, ایم ایڈ بھی میں نے کر دیا. اور 2011 میں پھر میں نے ایم فل یونیورسٹی آف سندھ جمشورو سے میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا, چونکہ پورے پاکستان میں صرف یونیورسٹی آف سندھ ہی سے ایم فل ہوتی تھی ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں. تو وہاں پہ میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا الحمدللہ. تو وہاں پہ 2017 میں مارچ 2017 میں یعنی تقریباً 7 سال بعد مجھے وہ ڈگری ملی. اور انفارچونیٹلی میرے جو سپروائزر تھے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس عطا کرے, بہت اچھے آدمی تھے. اب بھی میں دعاؤں میں اس کو یاد کرتا ہوں تمام مسلمانوں کو. تو اس کے بعد 1 سال کا گیپ اس میں آ گیا. پھر جو ہمارے سپروائزر تھے 2 سپروائزر تھے اس کے بعد وہ حج پہ چلے گئے. تو 1 سال تقریباً وقت پایا اس کے درمیان میں آیا. تو 2019 میں مجھے وہ ڈگری مل گئی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو ابھی ایم فل مکمل کیا ہے تو اس پہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کچھ ریسرچ پیپر بنائے تاکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ایشو کریں یا اس کو پبلش کریں یا اس کو ہم سینڈ کریں. پھر جو ہے وہ اسکروٹنی ہوگی پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سپورٹ کرے. تو الحمدللہ 2017 میں پھر اس دوران ایم فل کے دوران میں نے ایک ریسرچ پیپر تیار کیا, امپیکٹس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز آن اسٹوڈنٹس اوور آل پرفارمنسز. تو جب میں نے اس کو سینڈ کیا تو یونیورسٹی والوں نے تو ایکسیپٹ کیا. پھر ہائر ایجوکیشن کو انہوں نے سینڈ کیا تو انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا. پھر انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے جو وہاں پر پینل بیٹھتا ہے USA میں تو انہوں نے بھی جو ہے اپروڈ کیا. تو میں بہت خوش ہو گیا. اس کے بعد یہ 2017 میں انٹرنیشنل لیول پہ دا اسکائی جنرل میں وہ پبلش ہو چکا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے پھر مجھے مزید پوچھ کیا, میرے جتنے بھی وہاں پر ٹیچر تھے میرے جو گائیڈ تھے, تو مزید میں نے ایک اور ریسرچ پیپر پہ کام شروع کیا, افیکٹس آف اسپورٹس آن اسٹوڈنٹس فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ. تو یہ فاٹا کا چونکہ وہ مکمل یہ میں نے وہ اسٹڈی کیا تھا, وہاں پہ میں گیا تھا ایک اسکول میں, تو وہاں پہ میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا. تو الحمدللہ وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ 2018 میں وہ بھی پبلش ہو چکا. پھر اس کے بعد میں نے ایک تیسرا ریسرچ پیپر تیار کیا, افیکٹس آف کو کریکولر ایکٹیویٹیز آن اسٹوڈنٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ. تو وہ بھی الحمدللہ 2019 میں وہ بھی انٹرنیشنل لیول پہ پبلش ہو چکا ہے. اور ابھی ریسنٹلی تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں
जनवरी में 9 जनवरी को, तो मेरा चौथा रिसर्च पेपर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से वो पब्लिश हो चुका है, रोल ऑफ स्पोर्ट्स क्रिएटिंग क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप अमंग सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स एंड एक्स फाटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आजकल वो बाकायदा वो नेट पे मौजूद है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यही बस शॉर्ट ज़िंदगी थी जो मैंने गुजारी है। और इसके अलावा मैं नेशनल लेवल पे 2006 में हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान बास्केटबॉल टूर्नामेंट था, तो हमने फाटा की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे हमने तो न पहली पोजीशन हासिल की थी न दूसरी पोजीशन हासिल की थी, बल्कि हम 5वें नंबर पे आए थे। लेकिन इसके अलावा ये भी एजाज़ की बात है कि पूरे फाटक की तरफ से मैं सेलेक्ट हुआ था और वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेशन की थी 2006 में हैदराबाद में नेशनल वो टूर्नामेंट था बास्केटबॉल का। और फिर 2012 में मुझे सेलेक्ट किया नेशनल अंपायरिंग कोर्स के लिए, नेटबॉल के लिए, कराची में जो 1 हफ्ता जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे और फाटा से सिंगल उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी उम्मीद पे मैं पूरा उतर आया। तो वो सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे फिर दिया, हैंड ओवर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ममनून और मशकूर हूँ। और आप लोगों को भी ये मशवरा देता हूँ कि जो जितनी भी आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, मेहनत कभी भी रहेगा नहीं होती, ज़ाया नहीं होती। तो अपने जो आपके जो जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको भी मेहनत का मशवरा दे दे। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि इबादत और मेहनत ये 2 चीज़ें जब आपस में मिलती है तो इसके सामने जो बहुत बड़ी दीवार भी वो नहीं रुक सकती। इबादत और मेहनत इंशाल्लाह ये हम करेंगे, इंशाल्लाह हमारे बच्चे करेंगे, हमारे जितने भी यंगस्टर है वो इंशाल्लाह इबादत भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे। तो कोई शक नहीं इंशाल्लाह कि वो कामयाबी को जो है वो टच कर सकते हैं, अपने गोल को जो है वो टच कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, मेरे जहन में कुछ सवालात थे, अगर आप इजाज़त है तो मैं पूछना चाहूँगा। सर, जहाँ तक मुझे इल्म है आपकी कॉलेज लाइफ में ही आपके वालिद साहब का साया आपके सर से उड़ गया। तो ये एक ऐसा रिश्ता होता है कि बहुत भी लोग आपको सपोर्ट करें, लेकिन जब आपके वालिद साहब का रिश्ता आपके साथ ना रहे या ताल्लुक़ ना रहे, मतलब वो ज़िंदा ना रहे, तो उनका साया सा साया एक बंदा अंदर से टूट जाता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे अपने आप को ख़ुद को संभाला उन दिनों में, बिकॉज आप बड़े भी हैं अपने सिबलिंग्स में, बड़े बहन भाइयों में, तो आपने कैसे कंटिन्यू किया पढ़ाना? ऑब्वियसली जब आपके हालात देखे जाएँ, वही आपके एक वो थे, वही आपके लिए ब्रेड विनर थे, वही कमाते थे, ज़रिया वही था। तो मतलब उनके जाने के बाद आपने कैसे ख़ुद को संभाला, क्या किया आपने, कैसे वो मेंटल उससे आप निकले? आप बड़े बेटे थे, डेफिनेटली बड़े बेटा वाले के दोस्त की तरह होते हैं, बहुत क्लोज भी होते हैं, और ग़ालिबन आप बहुत अरसे बाद भी पैदा हुए थे मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो आपने कैसे ख़ुद को कवर किया? मतलब ये रिकवरी स्टेज था ये, आपने मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या से आप इस स्टेज से निकले? तो ये जब जो ही मुझे जॉब मिली तो मेरी वालिद की जो डेथ भी वाक़या हुई, तो ये रियली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और मैं फ़िज़िकली और मेंटली दोनों तौर पर मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था, बल्कि मैं बहुत वीक भी हो चुका था। तो इस वजह से एक तो दो बातें, तीसरी बात जिस तरह आपने कही कि फ़ाइनेंशियली तौर पर भी मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि वही जो कुछ कमाता था, यानी वो आते थे इधर क्वार्ट में आते थे, फिर आते थे तो हमें थोड़ा बहुत ख़र्चा देते थे, थोड़ा मैं वो करता था, तो उससे वो घर की जो है वो जितनी भी जो ज़रूरियात थी वो पूरी होती थी। जब वो इस दुनिया से चले गए तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैंने इस तरह किया कि मैंने लोगों से उधार भी लिया। तो मैंने कहा मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखूँगा। और जब मेरे बीए का एग्ज़ाम था तो मुझे टेम्परेचर था, और वो भी तकरीबन 100 से ऊपर था, 101 102 में मेरा टेम्परेचर चल रहा था। तो मेरे तमाम रिलेटिव आ गए थे कि आप एग्ज़ाम के लिए ना जाए। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाल्लाह एग्ज़ाम के लिए जाऊँगा। तो वहाँ पर मैं तो कुर्सी पर बैठने की भी काबिल नहीं था, क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ भी हो गई थी और इसके साथ 2-3 महीने हो गए थे, और साथ साथ मुझे भी हेल्थ इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं बैठ सकूं। तो उन्होंने बाकायदा बिस्तर का इंतज़ाम किया था, बिस्तर को हाल में बिछाया और एक साइड पे उन्होंने मुझे एक जगह दी थी सुपरिटेंडेंट साहब ने। तो इसके साथ साथ मैंने एग्ज़ाम तो उस वक्त दिया, लेकिन वो मैंने जो ही एग्ज़ाम दे रहा था, अगर वो बीए का था, अगर वो एमए का था, अगर वो बीएड का था, तो मैं उधार लेता था। जब मेरा थोड़ा सा जीपी फंड वो थोड़ा तकरीबन वो बराबर हो गया, तो फिर मैंने जब मास्टर कर रहा था 2005
2005 میں نے اپنا GP فنڈ نکالا. پھر اس کی ریکوری ہوتی رہی. جب 2009 میں اس طرح کر رہا تھا تو پھر 2009 میں دوبارہ میں نے وہ GP فنڈ نکالا. تو اس سے میں نے اپنی وہ ایجوکیشن کنٹینیو رکھی. ایک ادھار لیتا تھا لوگوں سے اور الحمدللہ میں وہ ریفنڈ بھی کرتا تھا, اور دوسری طرف وہ GP فنڈ میں نکال رہا تھا, پھر وہ لوگوں کو واپس کر رہا تھا. اس طریقے سے میری یہ ایفرٹ اور یہ ایجوکیشن جاری رہی. یقیناً بہت بڑی بات آپ نے بولی کہ آپ نے لونز لے کے پڑھا اور پھر ان کو دوبارہ ریفنڈ بھی کیا, بہت بڑی بات ہے. اچھا سر, یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے, میں کئی دفعہ آپ کے گھر جا چکا ہوں. بس فرسٹ آف آل تھینک یو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. آپ جتنی بار آپ نے بلایا, بہت مہمان نواز ہیں. سر یہ بتائیں, آپ کے علاقے میں اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مطلب پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں, مطلب تعلیم کا فقدان ہے وہاں پہ. تو یہ بتائیں سر, آپ کے شاگرد تو ماشاء اللہ کافی اچھے عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں, آپ ان سے آپ کی ملاقات بھی ہوتی ہے, آپ خود بھی ماشاء اللہ جوان ہیں, اور جب اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں اچھے پوسٹ پہ, تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے اس علاقے میں جب آپ جو 2008 میں حالات خراب ہو گئے تھے, تو آپ نے کیسے خود کو سنبھالا, فیملی کو سنبھالا آپ نے؟ جب آپ بندے کے آفس, آپ کی والدہ صاحب بھی بزرگ ہیں کافی, اللہ کو سلامت رکھیں, تو ان چونکہ وہ تو آپ پہ ہی ڈیپینڈ کرتی تھیں, آپ ان کے بڑے بیٹے تھے, تو آپ نے ان حالات کو کیسے فیس کیا, جو حالات ہر طرف اندھیرا چھا جانا, فائرنگ ہونا, حالات خراب ہونا, آپ نے کیسے فیس کیا اس سب کو, اور کیسے نکلے اس فیس سے آپ؟ ہاں بالکل, یہ کویسچن تو آپ نے بہت اچھا کیا ہوا, پر چونکہ جو 2007 سے لے کر 2015 تک ہمارے حالات بہت خراب رہے تھے, بہت کشیدہ ہو گئے تھے. تو ایک طرف اگر میں یہاں پر مائگریٹ ہوتا تو مجھے یہ سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح فائنینشلی اپنے آپ کو سپورٹ کروں گا, کیونکہ یہاں پر جب ہم پوچھتے تھے تو انہوں نے وہ کہتے تھے کہ یہاں پر 8,000 10,000 اس سے کم گھر نہیں ہے. تو میں اس طرح کرتا تھا کہ وہاں سے ہی بس میں نے وہاں پہ ہی ارادہ کیا رہنے کا کہ میں وہاں پر رہوں, کیونکہ وہاں پہ یہ فائرنگ وغیرہ یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے رہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کوشش کی تھی, چونکہ گورنمنٹ سروینٹ بھی تھا تو خطرہ بھی تھا, جتنے بھی گورنمنٹ سروینٹ تھے بہت زیادہ لوگ ادھر کوہاٹ میں مائگریٹ ہو چکے تھے. لیکن میں نے بس عزم کیا تھا کہ انشاءاللہ میں اسی طرح اپنی ایفرٹ وہ جاری رکھوں گا. تو وہاں پر چونکہ ہمارے جو اسکول تھے وہ بھی تقریباً بند ہو گئے تھے, تو ایک سال تو ہماری جو اسٹڈی تھی جو بچوں کی تھی, ہمارے جتنے بھی وہاں پر ولیجرز تھے وہ ان کی اسٹڈی بھی متاثر ہو چکی تھی. فیمیل جو اسکول تھی, گرلز جو اسکول تھی, وہ تو 2008 سے لے کر 2013-14 تک وہ بند ہو چکی تھی. تو میری جو بیٹی تھی, میں نے تقریباً دوسری کلاس میں پہنچ گئی تھی, تو اس کی ایجوکیشن وہاں پہ سٹاپ ہو گئی تھی. تو میں نے کوشش کی کہ یہاں پہ آ جاؤں, لیکن فیملی جو تھی وہ مجھے سپورٹ نہیں کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ادھر نہیں جا سکتے, تو آپ ادھر ہی بس, اگر آپ وہاں پر کوہاٹ میں اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم تو ادھر ہی رہیں گے. تو پوری فیملی جو تھی وہ میرے ساتھ اس بات پہ متفق نہیں تھی. تو میں نے یہ تکلیف برداشت کی, کبھی ادھر آتا رہا, کبھی ادھر, تو کبھی ادھر کوہاٹ میں جو ہے 1-2 دن کے لیے اسٹے کرتا, کبھی گھر جا کر ادھر گاؤں میں بستخیل میں اسٹے کرتا. بجلی بھی نہیں تھی, حالات بھی بہت کشیدہ تھے, فائرنگ بھی ہو رہی تھی, کبھی کبھی آپریشن تھا. تو اس طرح بھی ہوا ہے میرے ساتھ کہ ادھر آپریشن جاری تھا تو 2-3 دن میں چھٹی بھی کرتا تھا, کیونکہ آنے جانے پہ مکمل پابندی تھی. تو اس وجہ سے بس اس طرح وہ میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنائی تھی, کبھی ادھر آتا تھا کوہاٹ میں اسٹے کرتا تھا, اور کبھی گاؤں میں اسٹے کرتا تھا, کیونکہ وہاں سے بھی وہاں پہ میرے سب فیملی ادھر ہی تھی اور ادھر جاب میری کوہاٹ میں تھی. تو یقیناً یہ ایک میرے لیے چیلنج تھا, لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے مجھے اتنی وہ ایبیلٹی دی تھی, اتنی استعداد دی تھی کہ اس کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے فیس کیا. سر آخری سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اب ہمارے جو ینگسٹرز ہیں آج کل, جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو جن کے پاس ایکسکیوزز کا ایک انبار لگا ہوا ہے, جو ایک لسٹ ہے ان کے پاس جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایشوز ہیں, ہم نہیں پڑھتے, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, اور وہ مطلب ایجوکیشن سے کافی دور ہو چکے ہیں, ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ان میں وہ بزی رہتے ہیں موسٹلی. تو ان کے لیے اب کیا آپ کی طرف سے کیا نصیحت ہوگی, آپ کیا کہنا چاہو گے ان کو کہ مطلب وہ کیا کریں, ان کو مطلب کیسے فوکس رہیں اپنے اس پہ؟ دیکھیں آپ نے بھی ایک لائف گزاری ہے نا, ایک مقام تک پہنچے ہیں, تو ماشاء اللہ لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور کیونکہ آپ نے اللہ نے آپ کو مقام دی ہے, محنت کے اس پہ دی ہے. تو آپ ینگسٹرس کو کیا نصیحت کرنا چاہو گے؟ آپ نے اسٹارٹ میں بھی ایک نصیحت ان کو کی, لیکن اب بھی آپ پرٹیکولرلی کیا کہنا چاہو گے ینگسٹرس کو آج کل کے؟ اچھا, آپ کے کویشچن پہ مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ موسم اچھا پانی ہوا پھر مٹی بھی زرخیز, موسم اچھا پانی ہوا پھر مٹی بھی زرخیز, جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان.
تو ابھی ان کے پاس وقت بھی ہے, فیسیلیٹیز بھی ہے الحمدللہ, فائنانشلی بھی ان کے پیرنٹس سے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. میں تو اکثر اسے کہتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ آپ سب بالغ ہیں, ابھی آپ لوگ اگر کوئی آپ کے والدین آپ کو ایک جاب پہ لگانا چاہے یا مزدوری پہ لگانا چاہے تو آپ کم از کم یہ 500,000 روپے آپ کما سکتے, لیکن وہ آپ لوگوں سے وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے, بلکہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کریں اور کل جو ہے ایک آپ لوگوں کو ایک ایسی جاب ملے جو ہے ایک شیڈ کے نیچے ایک آپ لوگوں کو جاب ملے. تو اس کے لیے تو فیسیلیٹیز بہت زیادہ ہے, ان کے لیے سب کچھ موجود ہے, اویلیبل ہے. تو اس کی بدقسمتی ہوگی, اور ٹائم بھی اس کے پاس بہت زیادہ ہے, اور الحمدللہ ٹیچر بھی ان کے پاس ہے. تو ادھر تو ہم جاتے تھے, ادھر یونیورسٹی آف سندھ میں جاتے تھے, اگر وہ ایک ہفتے میں ہمیں آدھا گھنٹہ دیتے تھے تو ہم بہت خوش ہوتے تھے. لیکن اس کی تو کلاسز جاری ہے الحمدللہ, ٹیچر اویلیبل ہے, اس کو تمام قسم کی فیسیلیٹیز اویلیبل ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائے. وقت بہت قیمتی ہے, پھر سوائے پچھتانے کے اور کچھ اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کو وقت کو قیمتی بنائے, کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ ہمارے پاس ایک عظیم سرمایہ ہے. تو اس کو قیمتی بنائے, محنت کرے, تو انشاءاللہ تو اچھے مستقبل اس کا انتظار میں انشاءاللہ. اور آپ ہی جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے, یہ تو مستقبل کے ستارے ہیں, اور ان سے انشاءاللہ ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, آج آپ نے ہمیں وقت دیا, اور آپ کی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ روزانہ ٹریول کرتے ہو, گاؤں جاتے ہو آتے ہو, تو یہ آپ کا پیار ہے سر, میں بہت مشکور ہوں. یقین کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کی مسکراہٹ ایسی رہے آپ کے چہرے پہ تاکہ لوگ بھی اس سے متاثر ہوں. ویورز بہت شکریہ آج ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. میں پھر دوبارہ تھینکس کہوں گا آپ کو. یہ تھے ہمارے مہمان آج کے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا ایک اور مہمان کے ساتھ. بہت شکریہ, تھینکس فار واچنگ.